بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، سنت رسول کورس کی آج چھٹی کلاس ہے، اور آج جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں اور اس کے آداب۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح داخل ہوتے تھے، آپ کے صحابہ اور اللہ والوں نے اس کے کیا آداب بتائے ہیں، یہ آپ کے سامنے آج مختصراً عرض کریں گے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ان کے تقوی کی علامت ہے، اور اللہ کے شعائر میں سے ایک نشانی مسجد ہے۔ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس کو دیکھو تم کہ وہ مسجد میں لگا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، وہ مسجد کی میخیں ہیں، کیلیں ہیں وہ کہ ٹھکی رہتی ہیں، تو اس کی ایمان کی گواہی دو۔ جو مسجد سے لگے رہتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، تو ایک بڑی فضیلت ہے۔ ابھی باقاعدہ فضیلت بتانا مقصد نہیں، جو اصول اور پرنسپلز ہیں مسجد کے سلسلے میں، سنتیں اور آداب ہیں، وہ آپ کے گوشہ گزار کرانا مقصد ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ مسجد میں کس طرح داخل ہوا جائے؟ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں۔ کتنی؟ سب سے پہلی سنت ہے داہنا پیر مسجد میں داخل کرنا، دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہونا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں واقعہ بھی سنا چکا۔ وہ ایک مرتبہ مسجد میں بائیں پیر سے داخل ہوئے تو غیب سے ندا آئی، یا ثور، یعنی اے بیل، تجھے آج تک اتنا نہیں پتہ کہ مسجد میں کون سے پیر سے داخل ہوتے ہیں؟ تو وہ جو ندا آئی وہ ان کو بہرحال وہ تنبیہ تھی، اور پھر اس کے بعد وہ دائیں پیر سے داخل ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے نام کے آگے اس ثور کو پسند کر لیا، اور ثور کے معنی بیل کے آتے ہیں۔ کون پسند کرتا ہے بھائی؟ ہم لوگوں کی زبان میں کہا جائے کہ وہ عفان بیل ہیں اور فلاں بیل، کسی کا بھی نام لے کر عربی نسل تھے اور اس کو پسند کیا انہوں نے، کیونکہ یہ ایک تحفہ تھا گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کو لقب ملا تھا، تو انہوں نے یہی پسند کیا۔ واقعی ہم بیل ہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود عمل نہ کرنا، یہ بیلوں کی تو، جانوروں کی تو علامت ہے۔ بہرحال ہمیں سنت رسول کو جاننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو داہنے پیر سے مسجد میں داخل ہونا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، داخل ہوتے وقت کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے۔ نمبر 3، درود شریف پڑھنا ہے۔ نمبر 4، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا ہے، مثلا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اس میں بسم اللہ بھی آ گئی، درود بھی آ گئی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا بھی آ گئی۔ تو مسجد میں داخل ہوں تو یہ پوری دعا سمجھ لیں، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طریقے سے یہ بھی ثابت ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ نمبر 5، اعتکاف کی نیت کرنا۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ نویت السنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیں اعتکاف کی نیت کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ جب تک مسجد میں رہیں گے تو اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا نماز کے ساتھ ساتھ۔ آپ آئے تو نماز کے لیے تھے، لیکن اب وہ جو اعتکاف کرنے والے کو، معتکف کو جو ثواب ملتا ہے وہ بھی ملے گا۔ سارا معاملہ نیت کا ہے، یعنی آپ اتنے آداب کے ساتھ، اتنی سنتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کا داخل ہونا اور خاموش بیٹھنا یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جتنی دیر ہم نماز کے انتظار میں
خاموش بیٹھیں گے، چاہے کچھ بھی نہ پڑھیں، کوئی ذکر نہ کریں، صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ وقت بھی ہمارا عبادت میں شمار ہوگا۔ یہ ہے 5 مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں۔ اب مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد سے نکلنا بھی ہوتا ہے، تو اس کی بھی کچھ سنتیں ہیں۔ مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں ہیں۔ کتنی بھائی؟ داخل ہونے کی 5، نکلنے کی 5۔ جب نکلیں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر بائیں پیر سے نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ دائیں پیر سے داخل ہوئے تھے اور بائیں پیر سے نکلیں گے، کیونکہ ہم اس جگہ سے نکل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس جگہ داخل ہو رہے ہیں، اس جگہ جا رہے ہیں جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں، وہ دنیا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نزدیک بازار ہیں، اور سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں۔ تو ایک اصول سمجھ لیجئے، پھر ساری چیزوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اچھی جگہ سے بری جگہ داخل ہو رہے ہیں، یا حقیر اور کمتر جگہ داخل ہو رہے ہیں، یوں سمجھ لیں، تو وہاں بائیں پیر سے داخل ہوں گے، اور حقیر اور کمتر جگہ سے اچھی جگہ داخل ہو رہے ہیں تو دائیں پیر سے داخل ہوں گے۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء داخل ہوں گے تو بائیں پیر سے، کیونکہ بیت الخلاء آپ کے گھر سے تو حقیر ہے، گھر کے سارے سٹرکچر سے تو حقیر ہے۔ اب بیت الخلاء سے نکلیں گے، ظاہر سی بات ہے گھر کے اندر ہی بیت الخلاء ہے، لیکن اب بیت الخلاء سے نکلے تو دائیں پیر سے نکلیں گے۔ آپ کا گھر بیت الخلاء سے تو بہتر ہے۔ تو یہ ایک اصول سمجھ میں آ گیا نا؟ تو پہلی چیز ہے بسم اللہ پڑھنا ہے اور بائیں پیر سے باہر نکلنا ہے۔ نمبر 2، درود شریف پڑھنا۔ داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھا تھا، اور نکلتے وقت بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ نمبر 3، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ مسجد میں داخل ہوئے تھے تو دعا کر رہے تھے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، اب میں کماؤں گا، اب میں روزی تلاش کروں گا، اللہ تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 4، مسجد سے پہلے بایاں پیر نکالنا۔ یہ آگے اگر دیکھا جائے تو ایک ہی بات میں ساری بات سمٹ گئی، ایک ہی بات میں کہ مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، دائیں پیر سے دعا کے ساتھ داخل ہونا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بائیں پیر سے نکلنا ہے درود شریف کے ساتھ، ہو گئی بات پوری۔ اب آداب المساجد میں یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، مسجدیں آخرت کے بازار ہیں، مساجد جنت کے باغات ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ جنت کے باغات ہیں۔ مسجد دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے آخری گھر ہے۔ مسجدیں احکم الحاکمین کی شاہی دربار ہیں، اس میں بڑے ادب و احترام سے آنا چاہیے۔ ہم لوگ آج مسجدوں کا جو احترام ہے وہ بھول چکے ہیں۔ مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، چیخ پکاریں ہو رہی ہیں۔ اس لیے مسجد کے احترام کو بحال کرنا اور اپنی ہیئت کو درست کرنا اور اپنا رویہ اور معاملہ مسجد کے تئیں صحیح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ جس شخص میں ادب نہیں ہوتا وہ سنت پر بھی عمل نہیں کر پاتا، اور جو سنت پر عمل نہیں کر پاتا وہ فرائض سے بھی محروم ہو ہی جاتا ہے۔ آخر کپڑے اچھے اور صاف ستھرے ہوں، مسجد میں جب داخل ہوں کیسے ہوں بھائی؟ صاف ستھرے ہوں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کرو، زینت اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو۔ یہ نہیں لوور لنگی پہنے ہوئے ہیں عام حالات میں، کیا لوور لنگی پہن کر آپ کسی شادی میں چلے جائیں گے، تقریب میں چلے جائیں گے؟ ظاہر ہے نہیں جائیں گے۔ آپ جو اچھا لباس سمجھتے ہیں، اور معاشرہ جس کو اچھا لباس سمجھتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کرتا پاجامہ، جس کو اچھا لباس سمجھا جاتا ہے، جس کو نیک لوگ اچھا کہتے ہیں، ظاہر ہے نیک لوگ جو سب سے زیادہ کرتے پاجامے کو پریفر کرتے ہیں، یہ صلحاء کا لباس ہے۔ اس لیے میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہنے میں یہ نہیں کہہ رہا سنت لباس ہے، صلحاء نیک لوگوں کا لباس ہے۔ تو ایسا لباس جو ساتر ہو،
زیادہ پردہ کرنے والا ہو، ایسا لباس اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں داخل ہونا چاہیے اور خوشبو لگانا چاہیے۔ جسم بدبو اور نجاست سے پاک ہو، پیاز لہسن کچھ کھائی ہوئی ہو تو خوب اچھی طریقے سے برش کر لیں، مسواک کر لیں۔ ایسا لباس پہن کر مسجد میں آنا جسے پہن کر بازار وغیرہ میں جانے میں شرم آتی ہو، مکروہ ہے۔ بدبودار چیزیں کھا پی کر مسجد میں نہ جائیں کیونکہ اس سے فرشتوں اور مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کا معاملہ نہ کریں۔ کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے ایک صاحب، ہاں بھائی ہمارے یہاں کھجوریں بھی ملتی ہیں، کسی کو چاہیے ہوں؟ ہاں، اور عطر بھی ہم بیچتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ممنوع ہے۔ مسجد میں بغیر عذر پیر پھیلا کر بیٹھنا یا قبلے کی طرف پیر کرنا بے ادبی ہے۔ ہمارے یہاں تو بے ادبی ہے، لیکن آپ حج عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کو موسٹلی ایسے لوگ دکھیں گے جو قبلے کی طرف رخ پیر کیے ہوئے ہیں۔ امید ہے ان کی بے ادبی کی نیت نہ ہو، لیکن پھر بھی غلط ہے۔ آپ ٹوکیں گے، آپ صحیح بات تو یہ کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ صفائی کا حق جو ہے صرف مؤذن کا ہے، آپ بھی ایک معاشرے کے فرد ہیں، ایک مسلمان ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، جس مسجد میں بھی جائیں تو کم سے کم اپنی جگہ جو آپ کے تنکے وغیرہ ڈلے ہوں وہی بن لیں، جیب میں رکھ کر باہر پھینک دیں۔ مسجد میں کبھی کبھی خوشبو لگانا چاہیے، بلا ضرورت مسجد کی چھت پر نہ چڑھیں۔ مسجد میں کبھی کبھی، اپنا نہیں کہا جا رہا، یہ مسجد کے اندر ایٹماسفیئر میں، اگر ہر وقت لگا سکتے ہیں ہر وقت لگائیں، لیکن یہ آخری درجہ ہے۔ کبھی کبھی خوشبو بھی لگا لو بھائی، دن 2 دن میں 1 دفعہ، ہفتے میں 3-4 دفعہ لوبان، اگر آپ کو اللہ نے نوازا ہے، کمیٹی کو اچھا اللہ نے نوازا ہے تو اچھے لوبان لا کے رکھے، اچھے خوشبوئیں لا کے رکھے۔ اگر بتیوں سے اور یہ تھرڈ کوالٹی خوشبو سے پرہیز کریں جس سے لوگوں کو نزلہ زکام ہو جائے۔ بلا ضرورت مسجد کی چھت پر نہ چڑھیں۔ بس مسجد میں آئے، چھت دیکھنے کا من کر رہا، چھت کے آس پاس کتنے مکانات ہیں، بغیر ضرورت مسجد کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے۔ فتح القدیر میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خزانۃ الفقہ میں ہے کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کا عمل حبط کر دیتے ہیں، 40 دن کا عمل ختم ہو جاتا ہے، نورانیت چلی جاتی ہے۔ آج وہی تو مسجد کو بہت ہلکا سمجھ رہے ہیں ہم، اور ٹھٹے مذاق جو چیزیں ہیں مسجد میں چل رہی۔ مسجد میں جو بات بھی ہو اس کے پیچھے دین کا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ مسجد کمیٹی بھی اگر بیٹھی ہے تو کس لیے بیٹھی ہے؟ مسجد کے لیے بیٹھی ہے۔ لیکن اب آپ مسجد میں بزنس کی باتیں کریں، اپنی ذاتی انڈیویجولی باتیں کریں تو یہ برا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کی غرض سے نہ بیٹھیں، اگر اتفاقی طور پر کوئی دنیا کی ضروری بات آہستہ کہہ دے تو مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اتفاقی طور پر کوئی بیٹھا ہوا پاس میں، اس کو کوئی چیز چاہیے، کھجوریں چاہیے، میرے پاس ہے، ٹھیک ہے مل جائیں گی، گھر پر آ جانا، بس اتنی بات ہے، ٹھیک ہے۔ مساجد میں بدبودار چیزیں نہ لائیں، تیل نہ لگائیں، کنگھی نہ کریں مسجد کے اندر۔ یہ نہیں کہ وہ تیل لگا کر نہ آئیں۔ مسجد کے اندر کی بات چل رہی ہے کہ مسجد میں باقاعدہ گھر جیسا ماحول بنا لیا بالکل، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں معتکف کے لیے الگ ہے معاملہ، اس کے لیے بھی جو ہے یہی مستحب ہے کہ زینت اختیار نہ کرے زیادہ۔ تو تیل نہ لگائے، کنگھی نہ کرے، نیچے گرے ہوئے بالوں کو اٹھا لے، اونچی آواز سے نہ ہنسے، مسجد میں نہ تھوکے، مسجد میں جان بوجھ کر ہوا خارج نہ کرے۔ ایکسیڈنٹلی ہو جائے الگ بات ہے، پھر نکل جائے، وضو کر لے۔ باقاعدہ مسجد میں بیٹھا ہے، سستی کر رہا ہے، ارے باہر اٹھ کر چلا جا بھائی، وضو ٹوٹ رہا ہے تو باہر اٹھ کر چلا، یار کون جائے، یہی کر لو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، فرشتے ایسے شخص پر لعنت کرتے ہیں،
بھائی ایک یہ نیچرز کال ہے، اگر مسجد میں بھی آ سکتی ہے، لیکن مسجد میں آ جائے اور آپ کا اختیار ہو تو باہر نکل جائے، کم سے کم عبادت خانے سے تو باہر نکل جائے. یہ نہیں سستی میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب. مسجد میں جب بھی داخل ہو تو تحیۃ المسجد پڑھے اور اعتکاف کی نیت سے رہے. ٹھیک ہے بھائی، مسجد میں جب بھی داخل ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے، یہ سنت ہے، اور اعتکاف کی نیت سے رہے. یہ مسجد کے آداب ہیں، ان پر عمل ہو جائے گا تو پھر ہمارے اعمال بھی محفوظ رہیں گے اور ہمیں پھر عبادتوں میں لطف آئے گا. ہم پھر نماز پڑھ رہے ہوں گے، پھر ہمیں اس چیز کی عظمت کا خیال ہوگا. ایک تو نماز کی عظمت اور پھر مسجد کی عظمت. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے مسجد کی عظمت بھی ختم ہو گئی ہے، اور پھر جب مسجد کی عظمت ہی نہیں ہے تو پھر نماز کی عظمت کیا بیٹھے گی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو اس کا خیال رکھیں. یہ مختصراً مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں اور نکلنے کی سنتیں اور آداب آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے. اب اگلا سبق انشاءاللہ اذان و اقامت کی سنتوں پر آئے گا انشاءاللہ منڈے کو.